بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام ابن نجیم کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اقتباس اس سے پہلے درس میں پڑھا گیا تھا، جس میں امام بخاری کے حوالے سے بزازی نے نقل کیا ہے کہ آدمی اس وقت تک محدث کامل نہیں بن سکتا، کامل محدث نہیں بن سکتا جب تک کہ اربعن مع اربعین، چار چیزوں کے ساتھ حاصل نہ کرے، چار چیزوں کی طرح، چار چیزوں کے ساتھ، چار چیزوں میں، چار چیزوں کے وقت، چار مقامات میں، چار چیزوں پر، چار قسم کے لوگوں سے، چار چیزوں کے لیے، چار چیزوں کے ساتھ۔ جب یہ تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہے تو چار چیزیں اس پر آسان ہو جاتی ہے اور وہ چار چیزوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بس جب اس نے اس پر بھی صبر کر لیا تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں اس چار چیزوں سے اکرام کرتے ہیں اس کا، اور آخرت میں اسے چار چیزیں عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد لکھا ہے اما الاولی فاخبار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وشرائعه واخبار الصحابة ومقاديرهم والتابعين واحوالهم وسائر العلماء وتواريخهم۔ تو جو چار چیزیں انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے محدث کامل بننے کے لیے، ان کے بارے میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرفوعہ اور اس میں بیان کردہ احکام کا جاننا، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اخبار اور آثار موقوفہ اور ان کی سیرتوں کا جاننا۔ نمبر تین، حضرات تابعین کے اخبار اور آثار مقطوعہ اور ان کے احوال کا جاننا۔ نمبر چار، علماء کے اقوال اور ان کے تاریخ سے واقف ہونا۔ تو کہا کہ ان چار چیزوں سے ایک محدث کو محدث سے کامل بننے کے لیے سب سے پہلی یہ چار چیزیں اس کے لیے ضروری ہے۔ ان چار چیزوں کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ مع اربعین، اس کے ساتھ چار چیزوں کو ملایا جائے اس کے ساتھ، تو وہ چار چیزیں، اس سے پہلے والی چار چیزوں کے بارے میں اسے علم حاصل ہوگا۔ کہا وہ چار چیزیں کیا ہے، وہ مع اربعین کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ہے چار چیزیں جن کو احادیث مرفوعہ، موقوفہ، مقطوعہ اور مذاہب و اقوال علماء کا علم ہے، اور جن رجال کے ذریعے سے معلوم ہوئے ان رجال کے نام معلوم ہو، یعنی سند میں جن لوگوں کا تذکرہ ہو اور کتابوں میں جن کے مذاہب فقہیہ کو ذکر کیا جائے ان کے نام معلوم ہو۔ نمبر دو، ان کی کنیتوں کا علم ہو۔ نمبر تین، ان کے امکنہ کا، ان کے اوطان کا ذکر ہو، وہ کہاں کے رہنے والے، کس علاقے کے رہنے والے، کس جگہ کے رہنے والے۔ وہ ازمینتہم، اور ان کے تاریخ ولادت، ان کے تاریخ وفات اور ان کے زمانے کے حالات کا علم ہو۔ تو پہلی چار چیزوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ان صحابہ ہے، اور پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت سے واقفیت، اس کے بعد حضرات صحابہ کی سیرت اور ان کے اقوال سے واقفیت، اس کے بعد تابعین اور ان کے احوال سے واقفیت، اور اس کے بعد مشاہیر علماء ہر زمانے کے ان سے واقفیت۔ تو ان سے جو واقفیت ہے اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ ان میں چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ان کے نام معلوم ہو، ان کی کنیتوں کا علم ہو، اور ان کے اوطان یعنی ان کے وطن کا علم ہو، اور ان کے زمانے کا علم ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ چار چیزیں کیسی ہو، کس طرح کی ہو، کیا تذبذب کے ساتھ ہو؟ تو بڑی عجیب بات بیان فرمائی کہ اربعین، چار چیزوں کی طرح، التحمید مع الخطب والدعاء مع الترسل والتسمیۃ مع السورۃ والتکبیر مع الصلاۃ۔ کہا کہ مذکورہ چیزیں اس طرح سے یاد ہو جیسا کہ خطبے میں الحمدللہ آدمی کبھی بھولتا نہیں، اور جب انسان دعا کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو پھیلانا یہ بھی کبھی بھولتا نہیں ہے، اور جب انسان کسی سورت کو پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا یہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اور انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہنا یہ کبھی بھولتا نہیں۔ کہا کہ جیسے ان چار جگہوں میں انسان سے بھول کر بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے علماء کے، صحابہ اور ان کی تفصیلات کا علم بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اتنا ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیان کیا کہ مع اربعین، کہ یہ جو چار چیزیں جانیں، ان چار چیزوں کے جاننے کے لیے بھی چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ تو کہا
وہ چار چیزیں ہیں: المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات. کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کو، جس حدیث کو وہ پڑھ رہا ہے وہ مسند ہے، مرسل ہے، موقوف ہے یا مقطوع ہے. اس کا بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مسند کس کو کہتے ہیں؟ المسند متن الحدیث ان یرویہ المحدث عن شیخ یظہر سماعه منه لمن يحتمله وكذلك سماع شیخه من شیخه الى ان يصل الاسناد الى صحابی مشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو مسند کہا جاتا ہے کہ متن حدیث کی وہ سند جو وہ کسی محدث کے حوالے سے اس طور پر نقل کرے کہ اس نے اس سے براہ راست سنا ہو، اور جس شیخ سے وہ سنے اس شیخ نے اپنے شیخ سے اور اس نے اپنے شیخ سے، یہاں تک کہ اس کی سند کسی مشہور صحابی تک پہنچتی ہو اور وہ مشہور صحابی اس سند اور اس بات کا استناد اور اس بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے مسند. مرسل کس کو کہتے ہیں؟ المرسل ما رواہ التابعی واضافۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احادیث جن کی سند کے اخیر میں صحابی کا واسطہ حذف کر دیا گیا ہو، کہ تابعی نے ذکر کیا، بیچ میں صحابی تھے، یا تو وہ بھول گئے یا کسی وجہ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا صحابی کا نام، تو ایسے فرامین کو مرسل کہا جاتا ہے. مرسل کے بارے میں مزید تفصیلات بہرحال آپ آگے سنیں گے. موقوف و احادیث جن کا تعلق صحابہ سے ہو، یعنی قول الصحابی کہہ کر نقل کیا گیا ہو، قول صحابی ہو، اسے موقوف کہا جاتا ہے. اور مقطوع و اقوال جو تابعین کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہو. تو اس طرح سے اس پوری تفصیل کے ساتھ احادیث کے جاننے کے بارے میں بیان کیا کہ اس طرح سے جب جانا جائے تو پھر مانا جائے گا مع اربعین، فی اربعین، فی صغرہ، فی ادراکہ، فی شبابہ، فی کہولتہ، کہ ان چار چیزوں کو جاننے کے لیے سال 2 سال 4 5 سال کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو جاننے کے لیے بچپن سے محنت شروع کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ بلوغت کے قریب پہنچ جائے گا، پھر جوان ہو جائے گا اور پھر بوڑھا ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ زندگی بھر جب وہ اس میں کھپائے گا اپنی پوری زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تب جا کر اسے حدیث، علم حدیث میں کمال حاصل ہوگا. اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھر پر بیٹھے بیٹھے بچپن، بڑھاپا، جوانی گزارنے سے ان چیزوں کا علم ہو جائے گا؟ تو عجیب بات بیان کی ہے. تو آپ فرماتے ہیں عند اربعین، کہ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے باربعین. کیا مطلب باربعین کا؟ کہ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے 4 مقامات اسے اس کے سفر کرنے پڑیں گے. پہاڑوں کو چیر کر سفر کرنا ہوگا، سمندروں پر سوار ہو کر سفر کرنا پڑے گا، کبھی ضرورت پڑی تو خشکی پر سفر کرنا پڑے گا، اور شہر شہر ایسے مشائخ کو تلاش کر کر ان کے سامنے زانو تلمس طے کر کر بڑے ادب سے سیکھنا ہوگا، تب جا کر اس میں مہارت حاصل ہوگی. اس کے بعد بیان کیا اعلیٰ اربعین، کہا کہ 4 چیزوں پر. کیسے؟ کہ ان کو ایسا نہیں کہ بس ان کے پاس گئے، ان کا منہ دیکھ لیا، زیارت کر لی، آ گئے اور کمال حاصل ہو گیا. کہا کہ نہیں، ان چیزوں کو لکھنا پڑے گا. کبھی کچھ نہیں ہے تو پتھر پر لکھ لینا پڑے گا، چمڑے پر لکھ لینا پڑے گا، ہڈی پر لکھ لینا پڑے گا، ٹھیکڑے پر لکھ لینا پڑے گا. تو جو چیز اس کے پاس ہو، جتنے بھی اس کے وسائل اس سے حاصل ہو سکتے ہو، ان چیزوں کو لکھنے کے لیے ان تمام وسائل کا اسے انتظام کرنا پڑے گا. ہمارا زمانہ تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے کاپی ہے، قلم ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ ساری چیزیں بھی گویا کہ اس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد کہا ان اربعین، 4 چیزوں سے، یعنی 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا ہوگا. وہ 4 آدمی کون ہے؟ تو کہا کہ ان اربعین میں جو لوگ ہیں، عمن ہوا فوقہ ودونہ ومثلہ وعن کتاب ابیہ اذا علم انہ خطہ، اپنے سے بڑے سے بھی، اپنے سے چھوٹے سے بھی ضرورت ہو تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے ہم مثل اور اپنے برابر ہوگا اس سے بھی، اور اپنے والد کی کتاب سے جب کہ یہ معلوم ہو کہ اس کے والد کی تحریر ہے. کہا اس طریقے سے اس کو حاصل کرنا. لاربعین، 4 سے. کیا مطلب اس میں؟ اربعین سے مراد تو کہا کہ اس کو نیت کرنی پڑے گی لوجہ اللہ تعالی ورضاہ،
وللعمل به إن وافق كتاب الله ولنشرها بين طالبيها ولإحياء ذكره بعد موته، کہ وہ اس نیت سے حاصل کرے کہ اللہ کو راضی کر لے. ایک نمبر دو، جن چیزوں کو، جن احادیث کا علم حاصل کرے اس پر عمل کرے اللہ سے توفیق مانگ کر. اور نمبر تین، اسے دوسرے لوگوں میں عام کرے اور پھیلائے، اسے سکھائے، طلباء کو سکھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی جہاں تک سکھایا جا سکتا ہے. اور وَلِإِحْيَاءِ ذِكْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور جو سنتیں چھوٹ چکی ہو، متروک ہو چکی ہو، ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے. تو کہا کہ اس طریقے سے. اس کے بعد بیان کیا عند اربعین، چار چیزوں کے ساتھ رہے. کیا مطلب؟ عند شغلہ، عند فراغہ، عند فقرہ، عند غناہ، کہ ایسا نہیں کہ اس کے لیے وہ مال کا انتظار کرے گا، نہیں، اس کے لیے مشغولیت کو ترک کرے گا. کیا مطلب؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا. اگر کوئی مشغولیت نہیں، ایسے ہی فارغ ہے، تو اپنے فارغ وقت کو بھی مکمل اس کے لیے کھپائے گا. اگر فقر ہے تب بھی اپنے سے ہو سکے گی اس سے اپنی حیثیت سے زیادہ قربانی دے گا. اور اگر مالداری ہے تب بھی ساری تعیش کو چھوڑ کر صرف اس کے پیچھے وہ لگ جائے گا. کہا کہ جب یہ ساری چیزیں ہوگی تب جا کر علم حدیث میں مہارت اور کمال حاصل ہوگی. اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ثم لا تتم هذه الاشیاء باربعین، کہ پھر یہ چیزیں بھی پوری نہیں ہوگی مگر چار چیزوں سے. اور وہ چار چیزیں کیا ہے؟ معرفت الکتابی، کہ اسے لکھنا اچھی طرح سے آتا ہو، اسے علم نحو سے اچھی طرح واقفیت ہو، اسے علم صرف سے اچھی طرح سے واقفیت ہو. جب وہ ان سب چیزوں سے واقف ہوگا تب جا کر وہ اسے صحیح سے لکھ سکے گا، اسے صحیح سے سمجھ سکے گا اور اسے صحیح طور پر اپنے پاس محفوظ کر سکے گا. اس کے بعد دین کیا مع اربعین، کہ لکھنا بھی آتا ہو، لغت میں بھی مہارت ہو، نحو میں بھی مہارت ہو، صرف میں بھی مہارت ہو. اس کے ساتھ بھی چار چیزیں ضروری ہے. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ چار چیزیں ہیں: نمبر ایک صحت، نمبر دو طاقت، نمبر تین شوق اور جذبہ اور ولولہ، اور نمبر چار قوت حافظے کا مضبوط ہونا. فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاء هَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ، کہا کہ جب یہ ساری چیزیں اس کے پاس جمع ہو جائے گی تو اس کے لیے چار چیزیں آسان ہو جائے گی. وہ کیا آسان ہوگا؟ اپنے اہل کو ترک کرنا، کہ وہ سب کچھ کے لیے اپنے اہل کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا، اپنی اولاد کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوگا، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا اور اپنا وطن بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. چونکہ مختصر وقت میں چیزیں پہنچانی ہے، ورنہ ہر ایک کے ساتھ ذہن میں ابھی اس سے گھوم رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے علماء نے اپنے اہل و عیال کو ترک کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم و تحصیلہ میں ان کی ساروں کی مثالیں. آپ امام مالک کے شاگرد ہے، امام محمد کے شاگرد، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہے، اور بھی بہت سارے تلامذہ آپ کو ایسے ملیں گے ہمارے ائمہ کے کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو کر کر دکھایا. پھر اس کے بعد بتلایا وَبُتُلِيَ بِأَرْبَعٍ، جب یہ سب کچھ ہوگا اس کے بعد بھی وہ چار چیزوں میں مبتلا کیا جائے گا، دنیا میں آزمایا جائے گا. وہ کیا ہے؟ شماتۃ الاعداء. کیا مطلب؟ کہ اسے جب کوئی تکلیف ہوگی تو دشمن اس پر ہنسیں گے، اس پر صبر کرنا ہوگا. ملامت الاصدقاء، دوست ہوں گے وہ بھی برا بھلا کہیں گے. طعن الجہال، جو نادان اور جاہل لوگ ہوں گے وہ بھی طعن و تشنیع کریں گے. حسد العلماء، اور جو علماء ہوں گے اس کے علم کو دیکھ کر وہ بھی اس سے حسد کریں گے. لیکن آگے فرماتے ہیں فَإِذَا صَبَرَ، جب وہ ان سب چیزوں پر صبر کر لے گا تو کیا ہوگا؟ اکرمہ اللہ تعالی فی الدنیا باربعین، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں چار نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ تو فرمایا عز القناعت، کہ وہ قناعت پر اتر آئے گا. کیا مطلب؟ اس کی طبیعت میں قناعت آ جائے گی اور جتنا اللہ کی طرف سے ملے گا اسی کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھے گا. وہیبۃ النفس، اور لوگوں پر اس کا رعب اور دبدبہ چھا جائے گا. ولذت العلم، اور اس کو علم کی لذت حاصل ہوگی، جیسے کھانے والے کو میٹھا کھانے سے اور اچھی اچھی لذیذ چیزوں کے کھانے سے لذت حاصل ہوتی ہے، اسے علم کی لذت حاصل ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا وحیات الابدی، اور دائمی زندگی، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کریں گے. ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ دنیا میں سے جانے کو ان کو 1400 سال ہو رہے ہیں، مگر آج بھی ان کا ذکر لیا جاتا ہے تو کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان کی محبت میں رضی اللہ عنہ آدمی کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہو گیا دنیا کی نعمتیں. آخرت میں اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ تو کہا بالشفاعۃ لمن اراد من اخوانہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول کرے گا اپنے بھائیوں میں سے جس کے لیے بھی وہ چاہے گا سفارش کرے گا. اس کے بعد وبظل العرش حیث لا ظل الا ظلہ، جس دن سورج ایک بالشت سر پر ہوگا تو اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور فرمایا والشرب من الکوثر، اور حوض کوثر سے اسے پانی نصیب ہوگا.
وجوار النبیین فی اعلی العلیین، اور اعلی علیین میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قرب اور ان کا پڑوس میں ہونا اسے نصیب ہوگا۔ یہ اس طرح سے میرے عزیز طلباء علم حدیث میں کمال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قربان جائیے ہمارے علماء پر کہ جنہوں نے اپنے علم حدیث میں کمال کے لیے کس طرح کے اپنے تجربات کو بیان کیا۔ امام بخاری کے حوالے سے امام ابن نجیم نے ان باتوں کو نقل کیا ہے۔ بہرحال لگتی ہے بڑی عجیب، لیکن واقعتاً اگر دیکھا جائے تو ہمارے ان محدثین کی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں ہمارے انہی محدثین کی ڈگر پر چل کر علم حدیث کے لیے خوب اپنے آپ کو کھپانے کی اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔